السلام علیکم پری نائنتھ کلاس، کیسے ہیں بیٹا آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جو کام آپ کو دیا جاتا ہے اس کو ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ یاد کر رہے ہوں گے، ناگہانی آفات سے بچنے کی دعا بھی پڑھتے ہوں گے اور امید ہے کہ باقاعدگی سے آپ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ کر رہے ہوں گے۔ سبق بیٹا ہم پڑھ رہے تھے سبق نمبر 1 ہجرت نبوی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے جو ہے اس کی خالی جگہ اور غلط درست کیے تھے۔ آج ہم جو ہے بیٹا یہاں سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کالم سے کریں گے۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف میں دیے گئے ہیں دارالامان، دیانت، قتل گاہ، ہمتن، تلوار، اور کالم ب میں ہے چنگاریں، فرش گل، چشم انتظار، امانت اور مدینہ۔ اب اس کو ہم نے کالم الف کو کالم ب سے ہم نے ملانا ہے۔ دارالامان آئے گا مدینہ، دیانت امانت، قتل گاہ فرش گل، ہمتن چشم انتظار، تلوار چنگارے۔ اس کے بعد نیچے ہے آپ کا کہ سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ تحریر کریں۔ خلاصہ ہم نے ریڈنگ پوری پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ ہم نے بیٹا لکھنا ہوتا ہے۔ کچھ خلاصے کا ہم نے جو ہے شروع سے جو سبق کے شروع میں بتایا گیا ہوتا ہے وہاں سے ہم نے ایک پیراگراف رائٹ کرنا ہوتا ہے اور درمیان سے، اور دوسرا پیرا ہم نے جو اس میں لکھنا ہوتا ہے وہ ہم نے درمیان سے سبق کی ریڈنگ جو ہے ہم نے درمیان میں سے پیراگراف لکھنا ہوتا ہے ریڈنگ کے، اور باقی جو ہے وہ آخر سے ایک پیراگراف یعنی نچوڑ ہوتا ہے جو ہم نے پوری ریڈنگ کی ہوتی ہے، اس میں سے خاص چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم نے خلاصے میں لکھنی ہوتی ہیں۔ پہلے ہم سٹارٹنگ سے اس کا بتاتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، پھر درمیان میں سے ہم بتاتے ہیں کہ سبق میں یہ چیز بتائی گئی ہے، اور پھر ہم اینڈ میں سے بتاتے ہیں کہ آخر میں اس میں کیا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ میں آج ہم آدھا کریں گے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ مصنف کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو وحی الہی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مشرکین مکہ کو جب یہ خبر ملی کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے تو انہوں نے مختلف تجاویز جو ہے وہ پیش کی۔ ایک نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیر ڈال کر قید کر دیا جائے۔ دوسرے نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ ابو جہل نے یہ تجویز دی کہ تمام قبائل میں سے ایک شخص منتخب کیا جائے جو نعوذ باللہ سب مل کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دے۔ اس لیے سب اس بات پر جو ہے وہ متفق ہو گئے اور شام ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ قریش کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قدر شدید جو ہے وہ دشمنی تھی، اس کے باوجود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیانت پر بھرپور انہیں اعتماد تھا اور وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ اس وقت بھی آپ کے پاس کئی لوگوں کی امانتیں جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مدینہ روانہ ہو رہا ہوں، تم میرے بستر پر چادر اوڑھ کر سو جاؤ، صبح کو سب کی امانتیں اصل مالکوں کو واپس کر کے مدینے چلے آنا۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا۔ جب رات زیادہ گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بے خبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور کعبے کو دیکھا تو فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یہاں تک ہمارا آدھا خلاصہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ریڈنگ ہم نے پوری پڑھی ہے، آپ ریڈنگ میں سے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ ریڈنگ میں سے ہی ہے، یہ تھوڑا سا شروع سے ہم نے بتانا ہے، پھر درمیان میں بتانا ہے کیا ہے اس کے، اور پھر آخر سے ہم نے بتانا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا بیٹا آدھا خلاصہ تھا جو آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کا سبق تھا۔ فی امان اللہ۔